جی جی، اگر زوم پہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہے تو پلیز بائی آل مینس کیجیے. میں ذرا انجینئر صاحب کو سلام کر لوں. بھائی انجینئر رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے نا، آپ یوسف جنا کی بات کر رہے تھے، تو میرے والد صاحب نے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کیا، تو میں آپ کو دعوت مسیحیت دیتا ہوں. آپ خدا یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ، خدا کا بیٹا اور خدا مند کریم مانیے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہیں، خود خدا ہیں. یسوع مسیح نے خود دعویٰ بھی کیا کہ میں خدا ہوں، ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بھی، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ یسوع مسیح ناصری کو مانیے. یوسف یوحنا نے جو کیا ہے وہ ان کے اپنے مال ہیں اور وہ اس کی سزا ضرور پائیں گے. اور جو مسیح کا انکار کرے گا، بائبل میں لکھا ہے کہ جو میرا اقرار کرے گا میں فرشتوں کے سامنے اور باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. باقی ان کے مال ان کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے وہ ہیرو ہیں، ٹھیک ہے، بالکل بڑی اچھی بات ہوگی. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ کو میں دعوت مسیحیت دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ مسیح میں آئیں، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی اپرچونٹی ہے. اگر آپ آج انکار کریں گے تو آخرت میں یہ جو آج کی کانورسیشن ہے ریکارڈ ہو چکی ہے، تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو دعوت ملی تھی اور آپ نے قبول نہیں کی. جہاں تک تعلق ہے بائبل کو کس نے لکھا، آپ نے بہت سارے سوال کیے. تو بائبل کو کس نے لکھا؟ تو بائبل کو خداوند پاک روح نے لکھا اور اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اس کو رقم کروایا، ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے کہ بائبل کا لکھاری تو ایک ہی ہے، یعنی خدا کا پاک روح. اور مختلف نبیوں کے صحیفے، یعنی مختلف 40 ایسے لوگ تھے جن کے وسیلہ سے یہ کلام ہم تک پہنچا. جیسے توریت موسیٰ نبی کی معرفت آئی، زبور جو ہے وہ مختلف انبیاء کے وسیلہ سے، اور مینلی داؤد نبی کے وسیلہ سے آیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی انجیل جو ہے وہ ان کے شاگردوں کی وساطت سے، مسیح کے منہ کے الفاظ اور جو کچھ، کیونکہ وہ زندہ کلام تھے، خود کلام تھے، جن کو آپ کلمات اللہ کہتے ہیں، روح اللہ کہتے ہیں. تو آپ کے سچویشن میں یہ ہوا کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اینجل نے ریسائٹ کروایا، اور وہ پھر چونکہ آپ کے جو نبی تھے وہ خود چونکہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ النبی الامی مینس کہ وہ ان پڑھ تھے. تو پھر ان کے بھی جو حواری تھے، ان کے بھی جو خلفاء تھے، یا ان کے بھی جو ساتھ کہہ لیں کہ جو بندے تھے، جیسے حضرت عثمان تھے یا باقی جو تھے، انہوں نے اس کو قلم بند کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس میں ورقہ بن نوفل تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، یہ سب جو لوگ تھے. تو انہوں نے جن کو قاری بھی کہا جاتا ہے، جن کو حافظ بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں نے حفظ کیا تھا، اور وہ پھر ریٹن فارم میں بعد میں لکھا گیا. تو سیم فارمولا اپلائز آن دا بائبل. اچھا، فرق یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جی بندہ آیا، فرشتہ آیا تھا اور وہ ریسائٹ کرواتا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ خود خدا ہمارے درمیان میں تھا. تو اسی لیے یہودیوں نے کلام مقدس میں بار بار آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو نبی جب بات کرتے تھے تو نبی کہتے تھے کہ thus says the Lord، یعنی کہ خداوند خدا فرماتا ہے. اور وہ جو کچھ بھی بات کرتے تھے وہ خداوند کے نام میں کرتے تھے، کہ مجھے خداوند کی طرف سے یہ وحی آئی ہے. جب کہا گیا، یسوع مسیح نے جب آ کر کہا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، تم پہلوں سے سن چکے تھے، نبیوں سے تم یہ سن چکے تھے، اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں. تو یہودیوں نے اس چیز پر بڑا اچنبے میں تھے کہ یہ صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے. ہی ڈزنٹ سے اسٹف فرام گاڈ، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ جی خداوند فرماتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں تم سے کہتا ہوں. اس کا ریزن کیا تھا؟ کہ وہ خود خدا تھے. آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کیا خدا عورت کے بطن سے پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا خدا جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان خدا بن سکتا ہے؟ بالکل خدا جو ہے وہ انسان خدا نہیں بن سکتا. لیکن پرابلم کیا ہے کہ آپ کے دیکھنے کا نظریہ فرق ہے. انسان واقعی نہیں خدا بن سکتا، لیکن خدا تو انسان بن سکتا ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ انسان مجبور ہے، انسان ناقص ہے، انسان جو ہے وہ اس کے اندر کمی ہے. آپ اٹھ کے یا میں اٹھ کے دعویٰ کر دوں کہ میں خدا ہوں، بڑے لوگوں نے کی ہیں، بڑے بڑے مصری جو یہ بادشاہ تھے، فرعون تھے اور اس طرح کے، اور پھر جو بابل کے جو بادشاہ تھے اور روم کے بادشاہ، بڑے بڑے دعوے کیے. انہوں نے کہا جی کہ جی ہم خدا ہیں، لیکن آج ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، نشان ہی مٹ گئے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان خدا نہیں بن سکتا، بالکل بھی نہیں بن سکتا، چاہے بھی تو نہیں بن سکتا، لیکن خدا انسان ضرور بن گیا. تو اس کیس میں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جہاں خدا انسان بن کے آیا، اس کا ریزن یہ تھا. عورت سے جنم لینے کی جو بات ہے، بائبل میں ہمیں جو سکھایا گیا کہ جبرائیل فرشتہ، جس کو آپ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، ایکچولی جبرائیل ہولی اسپرٹ نہیں ہے. ون آف دا کوسچن یو ہیڈ، کیونکہ آپ لوگ کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں. کبھی آپ جبرائیل کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، کبھی آپ یسوع مسیح کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں روح اللہ، یعنی کہ اللہ کی روح. اور کبھی آپ جبرائیل کو کہتے ہیں، کبھی آپ ہولی اسپرٹ کو ہولی اسپرٹ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں کہ جی خدا نے ایک روح جو ہے وہ دی. تو اس لیے دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن ان جو مسلم فالوورس. بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتہ یعنی جبرائیل فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور
اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ریزن کیا تھا کہ وہ آدم کے خون اور نطفے سے نہیں پیدا ہو سکتے تھے، اس کے لیے کیونکہ آدم کے نسل کے اوپر گناہ تھا، جس کو موروثی گناہ کہتے ہیں، لعنت تھی۔ لیکن مریم کے بطن سے پیدا ہونے کے سبب سے انہوں نے ہیومن نیچر کو شیئر کیا، لیکن ہیومن بلڈ لائن کو شیئر نہیں کیا۔ تو اس لیے پھر کیا ہوا کہ وہ کوالیفائی کر گئے ٹو بیکم سیکریفائس۔ لوگ کہتے ہیں جی خدا ویسے ہی معاف کر دے، معاف کر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بہت بڑا ریزن ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ خدا ناانصاف نہیں ہے۔ اگر وہ ناانصافی کے ساتھ عدالت کرے گا اور وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے، تانوں معاف کیا، جاؤ چھوڑ دیا، تو سب سے پہلے الزام لگانے والا شیطان ابلیس ہی ہوگا، کہے گا کہ اگر تو آدم کو بغیر قیمت ادا کیے چھوڑ سکتا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں تو معاف کر سکتا؟ تو کیا ہے کہ آدم کے لیے خدا نے کوالیفیکیشن کا ایک انتظام کیا، یعنی کہ آدم بھٹک گیا گناہ میں اور اس کی نسل، تو خدا ان کو واپس لانے، کیونکہ بائبل میں لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور اس کے نتیجہ یہ نہیں تھا کہ خدا کو مجبور تھا یا خدا کسی بات کی وجہ سے پھنس گیا تھا یا اس وقت اپنے ہی چکر میں، اپنے ہی الفاظ میں، اپنے ہی قوانین میں پھنس کے، نہیں، خدا کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بھٹک بھی جائیں گے تو ان کو میں واپس لے کر آ سکتا ہوں، اور خدا نے انتظام کر دیا۔ اور آپ نے کہا جی خدا خالق ہے تو مخلوق کیوں بنے گا؟ تو مخلوق کو بچانے کے لیے مخلوق بنا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو خدا کی صورت پا تھا، اس نے اپنے آپ کو وہ چیز اپنے قبضہ میں رکھنے کی جو ہے وہ اس کو نہ سمجھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ تو انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا نے انسان کو اپنے پاس بلانے کے لیے خدا ہمارے لیے نیچے آیا اور اپنے آپ کو خالی کر کے جھکا کر ہمارے برابر کیا، انسان کے مشابہ ہوا، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کر واپس اپنے باپ کے پاس جائے، کیونکہ ہم اپنے اعمال سے، اپنی کوشش سے، اپنی راست بازی سے کبھی بھی جو ہے وہ خدا کے پاس نہیں تھے جا سکتے۔ تو یہ چیز خدا کو تو پتہ ہے نا، ہم چاہے جو مرضی کریں، ہم جتنے مرضی ورد کر لیں، ہم جتنے مرضی حج کر لیں، ہم جتنے مرضی وظیفے کریں، جتنے مرضی غریبوں کو کھلا دیں، ٹھیک ہے نا۔ سلیمان بادشاہ سے امیر کون تھا دنیا میں؟ بڑے لوگوں کو کھلاتے تھے، لیکن وہ بھی نجات نہیں دے سکتے تھے۔ نجات کے لیے کیونکہ خدا عادل منصف ہے، قیمت کا ادا کیا جانا بڑا ضروری تھا۔ اسی لیے آپ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری قیمت ادا ہو چکی ہے، اور میں اگر آج یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی مر جاؤں تو میں زندہ خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے قیمت ادا ہو چکی ہے، اور میں اس بات میں جو ہے وہ گارنٹی ہے مجھے، میں ایمان لا چکا ہوں اس سے۔ ہاں یہ نہیں کہ میں کوئی آٹومیٹکلی کوالیفائی کیا ہوں، کیونکہ میں اپنے منہ سے اقرار کر چکا ہوں کہ ہاں جو وہ انتظام تھا وہ میرے لیے تھا، اور میرے لیے وہ مرا اور جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، وہاں سے وہ زندوں مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ تو میں چونکہ ایمان لے آیا ہوں اور اس کے مرنے اور جی اٹھنے کے نشان کو بپتسمہ کے طور پر جو ہے وہ لے لیا، تو پھر مجھے پتہ ہے کہ میری گارنٹی ہو چکی ہے۔ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ اس میں پھنسے ہیں۔ قبر میں جائیں گے تو آپ کو منکر نکیر مل جائیں گے، وہاں پر قبر کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس نبی کے امتی ہو، آپ کا دین کیا، آپ کا معبود کیا ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ آپ برزخ میں بھی آپ کی روح پھنسی ہوگی، بدن قبر میں، روح برزخ میں، اور پھر آپ کو ویٹ ہوگا کہ آخری دن جو ہے وہ نبی جو ہے آپ کی سفارش کر دیں گے، جو کہ خود کہتے ہیں کہ جی میں خود اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ بڑی کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس گارنٹی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑا سا فرق ہے، اور خالق خود مخلوق نہیں بنتا تو ضرورت ہی نہیں بننے، خدا مخلوق نہیں ہے، لیکن مخلوق کے لیے مخلوق جیسا بن کے اس کو لے کر گیا تاکہ جو ہے وہ خداوند اپنا کام کر سکے۔ تو میرے بھائی آپ تھوڑا کنفیوزڈ ہیں، خدا آپ پر رحم کرے۔ اگین آپ کو دعوت مسیحیت ہے، آپ پلیز مسیح میں آ جائیں، آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی انتظار کر رہی ہے۔ آپ اسلام کا انکار کریں، آپ مسیح کو قبول کریں اور مسیحیت کو قبول کریں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، آپ خدا کو اپنا باپ قبول کریں، یسوع کو خدا کا بیٹا، اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور پاکرو کے حوالے اپنے آپ کو کریں، جو کہ آپ کو ریسیو کریں گے، پاکرو آپ خود ریسیو کریں گے جب آپ مسیح میں آ جائیں گے، اور پھر آپ ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کی جگہ سزا نہیں پا سکتا، لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کی جگہ سزا نہیں پا سکتا، لیکن قیمت ادا ضرور کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی خود اپنی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ تب کیوں نہیں سوچتے جب آپ حج کے موقع پر ایک بکرے یا برے یا بیل یا گائے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرا صدقہ ہے اور یہ میرا گناہ یہ لے کے جا رہا ہے، تو تب کیوں جب عید قربان کرتے ہیں تو پھر آپ کی جگہ پر وہ کیوں قربان ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کی جگہ پر وہ بکرا یا برا یا جو لیم ہے یا گائے ہے،
وہ کانسیپٹ آپ پھر کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آپ کے گناہ کے لیے بھی تو کسی نے کفارہ دینا ہی پڑتا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ خود اس چیز کے پیروکار ہیں، خود اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہر سال. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیشہ کی قربانی عطا کی. میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں کہ ڈائبٹیز جیسے ایک بیماری ہے، اس کو کنٹین کر دیتے ہیں، یعنی کہ روز دوائی کھانی پڑتی ہے، اس کا علاج نہیں ہے. یہودی بھی یہی کرتے تھے، ہر سال قربانیاں لے کے آتے تھے، آپ بھی یہی کرتے ہیں. تو کنٹینمنٹ چل رہی ہے، لیکن یسوع مسیح آئے تو انہوں نے اس کا علاج کر دیا. ہمارے لیے جو ہے وہ قربان ہو گئے اور ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی ہمیں دے دی اور گناہ کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی آپ ضرور اس پر غور کیجیے گا. اگر آپ کو بائبل چاہیے میں آپ کو بائبل عطا کر دوں گا اور آپ کو بھیج دوں گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ نے جو پڑی باتیں ادھر ادھر سے ہمیں ویب سائٹوں سے اور دو چار فیلڈ اسکالر سے سنا کے تو آپ نے جو ہے وہ ادھر ہی کاپی پیسٹ کرتے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسیح میں آئیں اور خداوند کی حضوری میں جو ہے آپ ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کریں. کوئی بھی کویشچن ہو آپ پلیز کیجیے گا. میں آپ کے سوالوں کے جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا. وانس آئی ہیو ڈن دیٹ آئی ہوپ آپ کو سیر حاصل جواب مل گئے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پاک پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. جو ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پاک پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری پر جو ہماری خاطر دنیا میں ہے، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مر گیا، دفن کیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں پاک روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ اس کو میرے پیچھے اگر دہرا دیں تو آپ بھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. اگر آپ کو نجات پانے کی خواہش ہے تو اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یوسف یوحنا صاحب جو تھے وہ میرے اور میرے بھائی کے بڑے ہم دوست تھے ہم سارے. اور ان کی جو مسیحی جو بیوی تھی انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، وہ نہیں تھی ہوئی. اور لیکن یہ تھا کہ وہ ایک مسلم خاتون جو کہ ایک دوسرے کرکٹر کی بہن تھیں، ان کی وجہ سے ان کو مجبوراً اسلام، کیونکہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھی اور ان سے جسمانی غلطی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں بہت بڑی ہیں، آپ کی سمجھ سے باہر ہیں. تو ان کو کوئی مذہب کی کوئی بڑی کوئی تڑپ نہیں تھی. وہ پھنس گئے تھے، مجبور تھے، تو ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ بڑے ہی زیادہ فنیٹک لوگ ہیں اور بڑے ہی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے کام میں پھر آپ مار مور دیتے ہیں. لیکن وہ چونکہ ذرا مشہور بندہ تھا تو اس وجہ سے وہ پھنس گیا اور پھر ایک وجہ بن گئی کہ جس کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کو ایڈورٹائز کرنے کا موقع مل گیا. ہاں جی، کسی نے لکھ دیا ہے اس کرکٹر کا نام. موسیٰ باکسنگ بھائی، میرے والد صاحب مسلم سے مسیحی ہوئے تھے، تو اس معاملے میں یس ہم اس بیک گراؤنڈ سے آئیں اور مسیح کو مانتے ہیں. ہم یسوع مسیح ناصری کے پیروکار ہیں. میرے والد صاحب نے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کیا تھا اور میں بڑے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کا اقرار کرتا ہوں. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں خدا نہیں مر سکتا. بالکل نہیں مر سکتا. خدا کیوں مرے گا؟ لیکن کیا ہے کہ یسوع مسیح جو کہ مسیح نے جو بدن اختیار کیا تھا وہ بدن مرا تھا، جس کے لیے پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ دوسرے پطرس اپنے خط کے پہلا پطرس 3 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تھا کہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارے گئے لیکن روح کے اعتبار سے زندہ تھا. تو خدا روح ہے، خدا نہیں مرا. لیکن جو بیٹا جو اکنوم ہے، اس نے چونکہ اس عمل کو پورا کرنا تھا تو جو بدن اختیار کیا گیا وہ بدن مرا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جو کہ کامل انسان کا جو ایسپیکٹ تھا وہ بدن موت کا شکار ہوا تھا. اس لیے کہ جو انسانی جو نیچر تھی، جو انسانیت ہے، جس کو لیا تھا خدا نے اپنے اوپر، جس کو وضع کیا تھا، کیونکہ لکھا نا کہ کلام یا کلمہ مجسم ہوا، تو وہ جو تجسم تھا وہ مرا تھا. خدا کیوں مرے گا؟ خدا زندہ تھا نا. تو اور اسی پھر روح کی حالت میں وہ ہر جگہ پر گئے. وہ عالم ارواح میں بھی اترے جب قیدیوں کے پاس، چاہے وہ جہنم کا علاقہ ہو، چاہے فردوس کا علاقہ ہو، چاہے وہ تھا گڑھا ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا، یسوع نے پھر جی اٹھ کر کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. جی بالکل موسیٰ باکس کنگ صاحب، یسوع مسیح ہی خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اور مزہ آ رہا ہے سوال جواب کا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سے اجازت لوں گا. یہ ہر ویک ہم ادھر آتے ہیں، تو بھائیو اگر آپ کو سننا ہے دوبارہ یہ سب باتیں اور بحثیں کرنی ہیں تو نیکسٹ ویک تیاری کے ساتھ آئیں.
خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. آمین.